بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ نہیں ہے محمد علیہ السلام باپ کسی مرد کے تم میں سے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم میں نے خاتم النبی کا، یہ نبیین کا یہ جو لفظ ہے اس کی میں نے پوری بات بیان کی تھی کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے جو، یعنی کہ کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، ایک ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ مہر جو لفظ ہے اس میں ہے خے تے میم، اور جو خاتم ہے یہ خے الف تے میم ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، آخری، ختم کر دینا، جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے تو ختم ہو گئے انبیاء، یعنی کہ ان کے اوپر اینڈ ہو گیا، اس کے آگے وہ نبی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ قادیانیوں نے کیونکہ اس لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، انہوں نے مہر کی وجہ سے وہ نیا نبی گڑھ لیا، جبکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق نیا نبی کا وہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، یاد کرنا کثرت سے، بہت زیادہ۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے، کثیر مطلب زیادتی میں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ یہاں بھی دیکھیں یہ دو اوقات۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ ہے، یہاں جو لفظ آیا یصلی، یہاں لوگوں نے، کسی نے درود اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے رحمت کیا ہے، کوئی اس کو دعا کہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں صلی لفظ اور صلات، صلی اور صلات، یہ دو لفظ ہیں، اکثریت اس کو ایک گنتے ہیں۔ صلات کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور جو صلی ہے لفظ اس کا ہوتا ہے پہنچنا، مطلب قرآن میں دوسری جگہ سورۃ الحاقہ میں 31 نمبر آیت ہے غالباً، اللہ پاک نے فرمایا ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں پھر پہنچیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہی ہے جو پہنچتا ہے ان پر، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی کہ مومنین کی، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ ان کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پاک کسی کو یعنی کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک وہ مومنوں کے اوپر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صرف صلی نبی علیہ السلام پر نہیں ہے، وہاں آگے آیت آئے گی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں نبی پر ہے، یہاں تمام مومنین پر بھی ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے تمام مومنین پر پہنچتے ہیں اور ان کو روشنی سے، اپنا اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو تمام مومنین پر۔ اصل چیز دیکھیں نا، روشنی سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف سے مراد یہی ہے کہ جو وہ گمراہی کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ایک انسان جو مردہ تھا تو اللہ پاک نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ لوگوں میں یعنی کہ ہدایت دی اس کو، تو اس کو وہ دنیا میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے گمراہی کو موت کی مشابہت فرمایا، یعنی کہ گمراہ آدمی اسی طرح ہے جس طرح مردہ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے ہدایت، وہ ہے روشنی، اس لیے اللہ پاک ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ تحیّاتُہم یوم یلقونہ سلام،
ابھی یہاں آیا لفظ تخیت، یعنی کہ ان کے آپس میں وہ جب تکیہ کلام ہوگا اس دن جب وہ ملیں گے، سلام آپس میں، یہ مومنین جب وہاں ملیں گے قیامت والے دن، تو ان کا جو آپس میں مطلب وہ بلانا ہوگا ایک دوسرے کو، تو وہ اس میں سلام، سلام یہاں دیکھیں الف کے بغیر آیا سلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بڑا مادہ باعزت مقام، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے باعزت عزت والی جگہ تیار کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہی دینے والا۔ لازم بات ہے نبی علیہ السلام اب اگر آئے تو انہوں نے مطلب گواہی دی۔ سب سے پہلے آخری خطبے میں ان میں ملتا ہے کہ انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا؟ سب نے کہا پہنچایا۔ انہوں نے گواہی دے دی اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، گواہی ہوگی ان کی طرف سے بھی، انہوں نے لوگوں سے بھی لے لی، اور قیامت والے دن بھی وہ اپنی مطلب اللہ پاک ان کے اوپر گواہ لے کر آئے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور مبشر کا مطلب خوشخبری دینے والا، خوشخبری دی انہوں نے۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اوپر چلیں گے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے ان کی زبان سے وہ قرآن کے الفاظ جو آج بھی ہم قرآن میں بار بار دہراتے ہیں، اس میں خوشخبری سنا دی ہر اس کے لیے جو اس قرآن کے اوپر عمل کا پیرا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن کی پیروی کے پوری مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کے حکم کے تابع رہتا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور اطلاع دینے والا، اطلاع بھی دی، آ کر بتا دیا، یعنی کہ ان کو جو نہیں اللہ کے راستے کے اوپر چلیں گے ان کے لیے یہ چیز ہوگی کہ عذاب ہوگا اور وہاں ان کو جانا ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو دیا۔ وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پکارنے والا طرف اللہ کی اس کے اذن سے، یہ بھی دیکھیں اپنی طرف سے نہیں، اس کے اذن سے ان کو پکارنے والا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کسی کو اجازت دے کہ کوئی کسی اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے، لہذا وہ پکارتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اور چراغ روشن چراغ، یعنی کہ وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ روشنی، اللہ اور اس کے فرشتے نے کیا کہا تھا کہ وہ آپ کو روشنی کی طرف لے کر جائے، تو یہ روشنی ہے نبی علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے روشن بنایا ہے۔ روشن سے مراد کہ ان کے اوپر یہ قرآن جو نور ہے بھیجا، جس کی وجہ سے ابھی وہ لوگوں کو جب پکارتے ہیں تو وہ ان کے سامنے کھلی ایک اللہ کے سمجھ وہ کیا ہے اسوا، ہمارے لیے اسوا حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ روشن چراغ ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے، ہم کو ان کے اوپر جو نبی علیہ السلام ان کی پیروی کیا ہے، انہوں نے کس کے اوپر چلے؟ وہ قرآن کے اوپر چلے۔ تو لہذا آج وہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، یعنی کہ جو مان چکے ہیں ان کو خوشخبری پہنچا دیجئے کہ بے شک ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔ سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، یہ ہے اللہ کا فضل، اور عمل کی توفیق دے دی، کیونکہ ایمان والا اور خوشخبری ایمان والے اور عمل والے کے لیے اللہ پاک نے بار بار اس بات کو دہرایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ پیچھے مت چلیے انکاریوں کے اور منافقین کے۔ ابھی انکاری اور منافقین کے پیچھے چلنے سے اللہ پاک نے ان کی اطاعت کرنے سے اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ آج کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ جو جمہوریت کی جماعتیں ہیں، یہ سب جانتے ہیں کون سے یہ مومن ہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو پورا ایمان کے اوپر قائم ہو۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کے عمل کے اوپر اس کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو، تو وہی لوگ منافق ہوتے ہیں، اور وہی لوگ انکاری ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو ماننے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہی لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ اطاعت نہ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا۔
ابھی جو بھی چاہتا ہے کہ مطلب اللہ کے حکم میں آئے تو ایسے لوگوں کی اطاعت کو چھوڑ دے. ودع آذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور نظر انداز کیجئے ان کی اذیتوں کو، اذیت رسانی کہ وہ جو آپ کو تکلیف وغیرہ پہ ان سے نظر انداز کیجئے، اور توکل رکھیے، بھروسہ رکھیے پورا اللہ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز، یعنی کہ اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیے، ان کی ان ایذاؤں سے آپ تکلیف نہ کیجئے. اور ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن سرحن سراحا جمیلا. تو یہاں اللہ پاک نے ایک وہ طریقہ کار دیکھے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو لوگ چھوٹی سمجھتے ہیں، چھوٹی تو ہے نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بات. اللہ پاک نے پورا طریقہ آپ کو سمجھاتا ہے، مطلب سمجھایا یہاں بھی اور پیچھے آیتوں میں. طلاق ایک ایسا موضوع ہے جو کہ سورہ بقرہ میں بھی چلا آ رہا ہے، سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، یہاں بھی آیا، آگے پوری صورت ہے سورۃ الطلاق. تو لہٰذا یہ ایک اہم معاملہ ہے، بہت زیادہ اہم. اس معاملے کو اللہ پاک نے بڑے اچھے طریقے سے جسٹیفائز کیا، فرمایا، بڑے اچھے طریقے سے ہم کو سمجھایا، جس میں ہم کو مطلب اللہ پاک نے طلاق کے کیا کیا اقدام ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، تو وہ اللہ پاک نے پورے فرمائے. تو یہاں فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دے دو انہیں، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ تم ان کے پاس گئے ہو، تم انہیں ان کو طلاق دے دی، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت. تو پھر عورت کو عدت کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے عدت کا نارمل معاملہ اللہ پاک نے بتا دیا کتنا ہے، 3 مہینے ہے، وہ چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بڑی ہے، یعنی کہ جس کا حیض نہیں آتا اس کو بھی 3 مہینے کی عدت اللہ پاک نے بیان فرما دی. تو ساتھ ہی فرمایا کہ اگر ایسا ہے یعنی کہ چھوا نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر عدت نہیں ہے کہ تم شمار کرو اسے. تو کچھ فائدہ انہیں دو اور رخصت کرو، انہیں رخصت کرنا بھلے طریقے سے. یعنی کہ اگر ایسا بھی ہو گیا ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ شادی کے بعد فوری طلاق ہو گئی ہے، بغیر کسی کی نہاد شادی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا، مہر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس میں سے اللہ پاک نے فرما دیا پیچھے کہ اس کا مطلب اس کو کچھ دو، یعنی کہ جتنا آپ سے حسب توفیق ہے وہ اس کو کچھ دو اور اچھی طرح سے رخصت کر دو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے بیویاں آپ کی، اور جنہیں دیے آپ نے مہر، یعنی کہ بیویاں اور جو مزید آپ نے کسی کو جو مہر دیا، اور جو آپ کے اپنا دائنے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ آپ کی جو غلام ہیں. مما اعفا اللہ علیک، اس میں سے جو لٹایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر، یعنی کہ جو آپ کو اللہ پاک نے مال فے میں سے دیے، مطلب جو عورتیں آئیں آپ کے پاس وہ بھی اللہ پاک نے آپ کو حلال کر دیں. اور وبنات عمے کا، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی. یہ یہاں چچا زاد یا ماموں زاد بیٹیاں جس کو کزن بولتے ہیں، یہ کزن کی اجازت اللہ پاک نے صرف نبی علیہ السلام کو دی. یہاں ابھی ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں جو مومنین، باقی مومنین کو اللہ پاک نے حلال کی ہیں عورتیں، وہ اللہ پاک نے سورۃ النساء میں بیان فرما دی کون سی عورتوں سے مرد شادی کر سکتے ہیں اور کون سی ان کے اوپر حرام ہے. یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا پیچھے. یہاں اللہ پاک نے
نبی علیہ السلام کے لیے اسپیشل حکم میں یہ ایڈ کی ہیں، یعنی کہ جو آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، و بنات امات کا، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، و بنات خال کا، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، و بنات خالات کا، اور بیٹیاں آپ کے خالوں خالہ ہوتی ہے جس طرح ان کی، التی ہاجرنا معاکا، وہ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، وامرأۃ المؤمنات من وہبت نفسہا للنبی، اور کوئی عورت مومنہ اگر وہ ہیبہ کرے، یعنی کہ اپنا آپ دے دے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی، یعنی کہ خود عورت چلی جائے نبی علیہ السلام سے، وہ مطلب کہے کہ میں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہ بھی کر دیا۔ ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور اگر کوئی اور عورت بھی، یعنی کہ اگر نبی بھی چاہیں اس کو نکاح میں، یعنی کہ وہ عورت جائے تو اگر نبی چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں، اور ساتھ یہ جتنے حکم فرمائے، یعنی کہ خالہ کی بیٹی وغیرہ جتنے اللہ پاک نے حکم فرمائے، آخر میں اللہ پاک نے فرمایا خالص ہے آپ کے لیے سوائے مومنوں کے، یعنی کہ یہ پورا حکم جو ہے خالص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ہی یہاں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم تحقیق جان لیا ہم نے، ہمارے علم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، یعنی کہ مومنوں کی بیویوں کے معاملے میں جو اللہ پاک نے فرض کر دیا، وہ اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ پاک کو علم ہے، جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء میں کون کون سی عورتیں مومنوں کے لیے حلال۔ وہاں لفظ بہن آیا ہے، بہن، جو بہن ہے وہ بھائی کے لیے حرام، لیکن جو کزن ہے وہ بھی بہن ہوتی ہے، اس لیے بہن کے جو زمرے میں وہ سب آ جاتی ہیں۔ یہاں ان بہنوں کو، یہ کزن جو تھی، ان کو اللہ پاک نے حلال کیا نبی پر، تو یہ فرما دیا کہ یہ اجازت صرف ان کے لیے، باقی مومنین کے لیے نہیں۔ وما ملکت ایمانہم، اور جو ہیں آپ کی ملکیت میں، ان کی ملکیت میں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی کوئی حرج، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، جو زینب تھی وہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، جن کو زید نے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، زید نے جب ان کو طلاق دی تو وہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو علی حجویری جس کو داتا بولتے ہیں ادھر لاہور میں، ان کو داتا کہنا یہ تو نیرا کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ داتا اللہ کی ذات ہے۔ تو خیر ان کی ایک کتاب ہے کشف المنجو، اس کتاب میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے سہو اور سکر کا، پورا ایک بیان ہے ان کا سہو اور سکر کے معاملے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک عورت کے اوپر نظر پڑی تو وہ عورت اس خاوند پر حرام ہو گئی۔ اس واقعے میں اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کی نگاہ ایک عورت پر پڑی تو وہ حالت مدہوشی میں پڑی، یعنی کہ نشے کی حالت میں پڑی، یہ دیکھیں، اور یعنی کہ زینب علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ واقعہ جو اس نے وہاں گڑا ہوا ہے، یہ بالکل نبی علیہ السلام کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کی مطلب یہ شان نہیں کہ وہ مدہوش ہوں یا کسی کو اس نظریے سے دیکھیں۔ قرآن میں اس کی گواہی اللہ پاک نے کلیئر فرما دی کہ نبی تو چاہتے تھے، ڈرتے تھے اس چیز سے، لیکن اللہ پاک نے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو یہ ان کی چونکہ پھوپھی کی بیٹی تھی، تو اسی لیے یہاں پوری آیت آ گئی، جو عورتیں ان کے اوپر حلال ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ تو فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ دور رکھیں جسے آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ ممن غزلت، اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے الگ کر دیا ہو آپ نے، فلا جناح علیک ذالک،
تو نہیں ہے کوئی گناہ آپ پر، قریب ہے کہ ادنا، قریب ہے کہ ان تقر اعینہن ولا تحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ تو یہ اللہ پاک نے دوبارہ مطلب نبی علیہ السلام کو ان بیویوں کو کس طرح رکھنے کی اللہ پاک نے پوری اجازت دی کہ جس طرح آپ چاہیں رکھیں۔ تو فرمایا اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے جسے الگ کر دیں، جسے الگ کر دیا ہو، یعنی کہ جسے الگ کیا ہو پھر آپ اس کو طلب کر لیں تو بھی کوئی بات نہیں آپ نے، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر۔ اور فرمایا یہ قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی اور نہ وہ غمگین ہو اور وہ راضی رہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کسی کو علیحدہ کیا ہے واپس آپ نے اس کو بلا لیا تو یہ اس سے اچھی بات ہے، تو راضی ان کی رضا کے لیے اللہ پاک نے یہ فرما دیا۔ تو اس پر جو دی آپ انہیں سب کی سب، یعنی کہ اس پر جو آپ نے یعنی کہ انہیں رکھا ہے آپ نے سب کو مطلب جس کو رکھا آپ نے تاکہ وہ راضی بھی رہیں۔ تو یہ دیکھیں نا ابھی یہاں وہ عورتیں اگر پر ایمان ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ حکم نازل کر دیا، ابھی ان کے لیے شایع نہیں ہے کہ اگر نبی ان کو نہیں رکھتے تو وہ کہیں کہ ہم کو کیوں نہیں رکھا، یا رکھتے ہیں تو وہ کہیں دوسری کہیں، مطلب اس طرح کا معاملہ اللہ پاک نے یہ ان عورتوں کے اوپر فرض آ گئی بات، کیونکہ اللہ پاک کا حکم آ گیا تو ابھی اگر پر ایمان ہے تو ان کو پتہ اللہ پاک نے یہ حکم نازل کر دیا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ایک مرد ہے دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو مطلب وہ ناقبول ہو جاتی ہے بات، اگر وہ مومنہ ہے تو اسے ناقبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو علم میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس کو اللہ پاک نے یہ دیا ہوا ہے، میرا کام ہے اس کے ساتھ رہنا۔ پہلی تو کوشش کی جائے اتنی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہا جائے کہ اس مرد کے ذہن میں بھی دوسری شادی کی بات نہیں آئے، اس کو مینٹلی ٹینشن نہ دی جائے، اس کے ساتھ مطلب اچھے طریقے سے رہا، یہ عورت کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں وہ اس میں کمی میں رہتی ہے، مطلب یہ عمل اس سے پورا نہیں ہو پاتا اور مرد مطلب مترفر ہو کر یا کسی وجہ سے بھی دوسری شادی کرتا ہے تو اس میں وہ پر ایمان جو اگر ایمان والی ہے تو اس کو اس کے اوپر ایشو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے، تو اسی کا مطلب ہوگا کہ وہ عورت اللہ اور اس کی شریعت کو قبول کرتی ہے۔ اگر وہ باقی سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس بات میں آ کر نفی کر رہی ہے، اللہ کی بات کے پیچھے ہٹ رہی ہے، یعنی کہ اپنی خواہش کو آگے کر رہی ہے، کیوں اس نے میرے اوپر یہ کر لیا یہ وہ کر لیا، تو مطلب کیا کہ وہ ایمان نہیں رکھ رہی ہے اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ کی شریعت کے اوپر، تو یہ کفر ہو جائے گا اس کی طرف سے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے اسی لیے یہاں فرما دیا، تو فرمایا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ یہ بات دلوں میں سے پورے دل سے صاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں رکھ کر اوپر سے ایسے کرے، تو یہ بات بھی نہیں، اللہ پاک کو کہ علم ہے جو آپ کے دلوں میں، دل سے راضی ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور ہے اللہ پاک بہت علم والا اور خوب حلم والا، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ تو خیر آج ہمارا اختتام یہاں سے سورۃ الاحزاب کی 51 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔